بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے کامل احسان، اس کے بارے میں ہماری بات شروع اس کا ایک اور عنوان کی طرف آتے ہیں اور عنوان اس کے اور آتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی منوانے کے ساتھ ساتھ ایک طرف پوری بغاوت جو کی جا رہی ہے وہ ہے بے پردگی۔ اور پردے کے معاملے میں مسلمانوں کی یہ توجہ کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جتنا وبال اور جتنا عذاب داڑھی منوانے پر ہے، اسی طرح کا وبال بے پردگی پر ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں ایک ہی قسم کے گناہ ہیں، اور اس میں وبال مزید ہے کہ بقیہ گناہ تو گناہ گار اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، اس کی ذات تک محدود ہے، وہ خود گناہ کرنے سے بھی زنا کرتے اس کی ذات تک محدود ہے، نظر غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بے پردگی کا سنگار ہے، ہر ایک اس عورت کو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ پیدا ہے۔ وہ بے پردگی کرتی ہے تو ہر انسان اس کو ایسی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ گویا ابھی اس کو کاٹ اور دوڑے گا اور اس کو بے پردگی ہوتی ہے۔ ہم سب عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے کہ بے پردہ عورتوں سے بے پردگی سے محفوظ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آج کے جو مسلمانوں کے گھروں کے جو حالات ہیں، تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا چچا زاد بھائی ہے، یہ ہمارا مامو زاد بھائی ہے، کس طرح اس سے لگتا ہے اگر کبھی یہ رشتہ مسلم میں پردہ کرتا ہے۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مکمل طور پر خدا کرتا ہے، ہمارے گھر میں مکمل طور پر کرتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو سمجھدار نظر آتے ہیں اصل میں یہ بے پردگی ہوئی ہے۔ مگر آپ اچھے طریقے سے گھر میں پردہ شروع کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے واقعے میں آپ کو سناتا ہوں، درمیان میں ہمارا ایک دوست تھا، اس نے گھر میں پردہ شروع کیا۔ جیسے گھر میں پردہ شروع کر دیا چچا زاد بھائی سب سے مکمل طور پر جس طرح سے کام کیا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ایک جگہ لیتے ایک ہی چٹی نیچے وہ چچا زاد بہن بھی ہوتی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہوتا ہے، سارے ایک ہی گھر میں وہاں پر ان سے پردہ نہیں کیا تو ہمارے دوست نے سب سے پردہ شروع کیا۔ تو جب سب سے پردہ اس نے شروع کر دیا تو اس کا اثر یہ نکلا کہ اس کے اوپر جو باتیں چسپاں کر دی گئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور ایسی باتیں جو اس کے اوپر جذبات کی گئی مجھے چند بتاتا ہوں، لیکن بعض باتیں کسی کو بتانے کی بات ہے۔ اس کو زندگیت کا لقب دیا گیا، اس کو عیسائی کا لقب دیا گیا، اس کو یہودی کا لقب دیا گیا، اس کو اسلام سے خارج ہونے کا لقب دیا گیا، اور بکواسات تو اور بھی ہے جو نماز پڑھنے والے ہوں، مسجد کو بھی آنا، نماز بھی پڑھنی، سب میں کھڑے ہوئے
ان کے پردوں کا ہاتھ پہنچے. کیا تمہارے گھر میں شجاعی پردہ ہوتا ہے؟ تمہارا جب ماموں ساتھ آتا ہے تو اس سے پردہ کرتے ہو، چچا ساتھ آتا ہے اس سے پردہ نہیں کرتے. حالانکہ قرآن عظیم الشان میں تمام رشتہ داروں کے ایک ایک نام اللہ رب العزت نے گنوا دیے تو بتلا دیا گیا ہے. اور جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہوتا ہے ان سے پردہ ہوتا ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا حرام ہے کسی کو. اور یہ حقیقت بھی ہے. اس سے ایک سمجھدار انسان کے لیے اتنا علم ضروری نہیں کہ بھئی اس کے لیے اتنا علم ضروری ہے کہ بھئی اس طرح پردہ کرنا چاہیے اور اس سے نہیں کرنا چاہیے. بھئی جس آدمی سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے. اب خود انسان اپنے دل کے اندر جان کے سوچ لے کہ اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، میرا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب اگر نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ کیا ہے. مگر ان لوگوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کی عقلیں ختم ہو گئی. شریعت کی ایک بہت بڑی بات ہے لیکن یہ سمجھ ہی نہیں ہے. اور عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے پردے کا سب سے زیادہ اہتمام مانگا جائے. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت گھر سے نکلتی ہے نا اور ایک غیر مرد اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے چمٹ جائے، لپٹ جائے اور بدکاری کا دروازہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک بندہ بار بار ملنے ملانے سے یہ دروازہ کھولتا ہے. بے روک جو تم نے کسی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، وہاں گھنٹوں گھنٹوں تم مجلے سے کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، ایک دوسرے کی جلوے دیکھتے رہے. بدکاریوں کے دروازے پھر کھلتے ہیں، فاٹک کھل جاتا ہے. اور اس قسم کا جو خطرناک میل جو کی نامہ پہ بھی رکھو تو وہ سے ہوتا ہے یا قریبی رشتہ داروں سے. یہ قریبی رشتہ داروں سے آپ میرے ساتھ رہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ بھئی پردہ کہاں سے کہاں تک ہے اور کن لوگوں سے پردہ ہے. یہ اللہ ہم میں سے ہی بھی ہے اور تمام میری ماں اور بہن اور بیٹوں کے لیے بھی جو پردہ نہیں کوشش کرتے ہیں پردہ کر لیں. اللہ کریم کو راضی کریں، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو ختم فرما دے اور ہمارے مسائل سے حل فرما دے.